اپنے ساتھ ایک مضبوط پیراشوٹ کا خیمہ لانا نہیں بھولے تھے۔ سارا سامان زمین پر رکھ کر انہوں نے کشتی کو ایک درخت کے موٹے تنے سے رسے سے مضبوطی سے باندھ لیا۔ اقبال نے اپنے سامان سے ایک بڑا چھڑا نکال کر ایک پیڑ کی نرم شاخیں کاٹیں اور ان شاخوں کی مدد سے خیمہ نصب کر لیا۔ ریت کی وجہ سے اسے خیمہ لگانے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ ارسلان نے خیمہ نصب ہوتے ہی سارا سامان اس کے اندر ترتیب سے لگا دیا اور اقبال کو آگ جلانے کا کہہ کر اپنے سامان سے خشک دودھ اور چائے کا سامان نکالنے لگا۔ اس وقت گرما گرم چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اقبال نے آس پاس سے خشک جھاڑ جھنکار چن کر ماچس کی مدد سے آگ جلا کر پانی کے کنستر سے تھوڑا سا پانی کیتلی میں بھر کر آگ پر رکھ دیا اور ساتھ ہی چائے کی پتی ڈال کر چینی نکالنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ارسلان نے خشک دودھ کو پانی میں گھول کر دودھ تیار کر لیا اور اقبال نے فوراً اس سے چائے بنا لی۔ بسکٹ انہوں نے وافر مقدار میں رکھ لیے تھے جو اس وقت کام آ رہے تھے۔ چائے پی کر انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ رات بھر سفر کرنے سے ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں خیمے میں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ دوپہر 12 بجے تک وہ دونوں مزے سے لیٹے رہے اور خیمے کے باہر بندروں کا شور سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ارسلان نے فوراً باہر آ کر شور کر کے آس پاس بھٹکنے والے بندروں کو دور بھگا دیا۔ اقبال بھی باہر نکل کر انگڑائیاں لینے لگا۔ جزیرے پر پرندے اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کبھی کبھی اندر سے کہیں دور سے کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی تو دونوں سہم جاتے۔ سامان میں انہوں نے اچھی نسل کی بندوقیں اور کافی مقدار میں کارتوس وغیرہ سب پہلے سے رکھ لیے تھے۔ سمندر کے پانی کی لہریں جھاگ اڑاتی ساحل کی چٹانوں سے ٹکراتی کافی بھلی لگ رہی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ یہاں پکنک منانے نہیں بلکہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ نہ جانے ان کا کون سا اگلا قدم انہیں موت کی وادیوں میں پہنچا دے گا۔ آپس میں فیصلہ کر کے انہوں نے ایک ایک بندوق اور کمر کے ساتھ بندھے ایک بڑے بیگ میں ڈھیر سارے کارتوس بھر کر جزیرے کے اندر بھرنے کی ٹھانی۔ اقبال نے اپنی کمر پر بڑا تھیلا باندھ دیا تھا جس میں چھوٹا موٹا ضروری سامان اور کچھ کھانے کے لیے خشک خوراک کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔ بقیہ تمام سامان کو خیمے میں رکھ کر اس پر مضبوطی سے رسی باندھ دی گئی اور خیمے کے پردے کو ڈنڈوں کے ساتھ باندھ دیا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں بندر اسے خراب نہ کر سکیں اور ان کا سامان بھی محفوظ رہے۔ ہاتھوں میں بندوقیں تھامے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے جزیرے کے اندر بڑھ رہے تھے۔ جزیرہ درختوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس میں سورج کی روشنی مکمل طور پر پہنچنے سے قاصر تھی، جس کی وجہ سے کسی قدر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ درختوں پر لنگور اور بندر اچھلتے کودتے واضح نظر آ رہے تھے۔ ابھی تک انہیں کوئی خطرناک جانور دکھائی نہیں دیا تھا۔ کبھی کبھی کوئی سانپ دکھائی دیتا تو وہ انہیں راستہ بدل لیتا۔ وہ بلا وجہ گولی نہیں چلانا چاہتے تھے جب تک کہ انہیں سخت خطرناک صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آدم خور وحشیوں کی طرف سے بھی فکر ستا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب اور کہاں سے نمودار ہو جائیں گے۔ مکڑیوں کے متعلق انہیں اس آدمی سے صرف اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ اس جزیرے پر ملیں گی، مگر کہاں ملیں گی اس کے متعلق کوئی واضح جگہ نہیں بتائی گئی تھی۔ اسی لیے وہ ایک اندازے سے اندر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے جزیرہ اپنی تمام تر وحشت انگیزی کے ساتھ ان پر آشکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں درختوں پر لپٹے سانپ ایسی نایاب نسل کے تھے کہ اگر انہیں انسانی دنیا میں لے جا کر بیچا جاتا تو انمول ہو جاتے۔ وہ سانپوں سے بچتے آگے بڑھتے گئے۔ دوپہر کا وقت ہونے کے باوجود اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لانگ شوز کی وجہ سے وہ جنگلی گھاس میں رینگنے والے زہریلے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 فرلانگ تک چلنے سے انہیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سورج کی روشنی بآسانی پہنچ رہی تھی۔ درمیان میں خالی جگہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے انسانی ہاتھوں نے درمیان کے درخت کاٹ کر پڑاؤ کے لیے جگہ بنائی ہو۔ سامنے ایک تالاب بھی تھا جس میں پانی کھڑا ہوا تھا اور اس تالاب میں آبی جانور تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مگرمچھ تو کافی مقدار میں تھے۔ سامنے کے رخ ایک رستہ بنا دکھائی دے رہا تھا۔ ان دونوں نے وہاں رک کر آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا اور اس راستے کے ساتھ درختوں کے اندر رہ کر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ راستے پر چلنے سے ہو سکتا ہے کہ جنگلیوں سے پالا پڑ جائے۔ گو کے درختوں میں
आगे बढ़ने से खतरात कहीं ज़्यादा थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने उसे तरजीह दी। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि उन्हें शेर की धाड़ सुनाई दी। यूं लगता था जैसे शेर ने उन्हें देख लिया हो और तेज़ी से बू सूंघता उनकी जानिब बढ़ रहा हो। उन्होंने जल्दी से बंदूकें गले में लटकाईं और तेज़ी से सामने वाले पेड़ पर चढ़ गए। चूँकि वो अपने दौर के माहिर शिकारी रह चुके थे और इस किस्म के हालात से गुजर चुके थे, इसीलिए पेड़ पर चढ़ने से उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और फिर चंद ही लम्हों में एक 8 फुट का शेर सामने नमूदार हो गया। शेर के दहाड़ने से दरख्तों पर बैठे परिंदे भी फड़फड़ा कर उड़ चुके थे। वो दोनों दरख्तों के पत्तों में खुद को छुपाए नीचे झांक रहे थे, जबकि वो शेर अपना मुंह ऊपर उठाए फिजा में कुछ सूंघ रहा था। गालबन हवा उसे उन दोनों की मौजूदगी का पता दे रही थी। अरसलान ने धीरे से गले में लटकी बंदूक उतार कर हाथ में पकड़ी और तने पर अपना पाँव टिकाकर शेर की खोपड़ी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। उसी लम्हे शेर ने सर ऊपर उठाया और उसी लम्हे गोली सीधी उसकी दोनों आंखों के दरमियान जा लगी। शेर एक झटका खाकर ज़मीन पर ढेर हो गया। गोली की आवाज़ की बाज़गश्त देर तक जंगल में सुनाई देती रही। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद वो दोनों दोबारा दरख्तों से उतरकर ज़मीन पर पहुंच गए। शेर गोली खाकर मुर्दा हालत में उनके सामने पड़ा था। कोई और मौका होता तो वो उसकी खाल उतार लेते, मगर उन्होंने उसे जंगली जानवरों के रहमो करम पर छोड़कर दोबारा अंदर की जानिब पेशकदमी की। थोड़ी देर तक चलने के बाद दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो गया और सामने घास फूस नज़र आने लगी और छोटे छोटे पहाड़ भी थे। सूरज अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर चमक रहा था। धूप में चमकते हुए जर्द पहाड़ सोने के से महसूस हो रहे थे। दाएं तरफ दरख्तों का तवील सिलसिला फैला हुआ था। बाएं तरफ एक मैदान दिखाई दे रहा था जिसमें बड़े बड़े गड्ढे नुमाया थे। गालबन जंगली उन्हें हाथियों और जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। वो वहीं खड़े सोच रहे थे कि अब किस जानिब बढ़ना चाहिए। जंगल में उन्हें कहीं भी मकड़े दिखाई न दिए थे, इसीलिए उन्होंने पहाड़ों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। फिर कदम उठाते उस तरफ बढ़ने लगे। पहाड़ लगभग 2 किलोमीटर दूर रहे होंगे, इसीलिए उन्हें वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। पहाड़ों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। उनमें बने हुए गार नुमाया थे। एक पहाड़ के करीब पहुंचकर उन दोनों ने कुछ देर आराम किया और फिर बंदूकें गले में लटकाकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ने में उन्हें दुश्वारी न हुई। यूं लगता था जैसे उन पहाड़ों पर आने जाने से रास्ते बने हुए हैं और आमदोरफ्त रहती है। फिर उन्हें इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई, क्योंकि जो ही उन्होंने ऊपर पहुंचकर नीचे देखा तो पहाड़ों के दरमियान एक वादी बनी हुई थी जिसमें घास फूस की जा बजा झोंपड़ियाँ फैली हुई थीं। वो समझ गए कि ये आदमखोर जंगलियों की झोंपड़ियाँ ही हैं। वो आहिस्ता से दोबारा नीचे उतर आए। जाहिर है उन्हें जंगलियों से क्या लेना था। उन्हें तो मकड़ों की तलाश थी जिनके लिए उन्होंने इतनी दूर का सफ़र तय किया था।